أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ مضارع کا صیغہ ہے، ہر طرح استعمال ہو سکتا ہے، حال کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی۔ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ پھر اللہ کی چار صفات کا ذکر ہے: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے اور آپ کے منصب کے حوالے سے کہ آپ کی چار ذمہ داریاں ہیں: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ چار صفات یا چار ذمہ داریاں اور بھی جگہ اللہ نے اس کو ذکر کی۔ اس سے پہلے جو عرب کا حال تھا، عجم کا حال تھا، وہ کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا، اگرچہ وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، سری گمراہی کے اندر تھے، کھلی گمراہی کے اندر۔ یعنی عقیدے ان کے خراب ہیں، عمل ان کے خراب ہیں، تہذیب کا پتہ نہیں ہے، تمدن کا پتہ نہیں ہے، رشتوں کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، حلال و حرام کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو خونی رشتے ہیں، مصاہرت کے رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں، کوئی کسی چیز کی تمیز نہیں تھی۔ تو اس پورے دور کو اللہ نے ضلال مبین سے تعبیر کیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے تلاوت، آپ کا تزکیہ فرمانا، آپ کا تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا، اس سے پہلے جو ہے وہ گمراہی۔ تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو گمراہی لوٹ آئے گی۔ یعنی اب دعویٰ تو ہے، نام تو ہے کہ بھئی ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں، آدھی مر جانے والے ہیں، جان نثار ہیں، غلامان پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے جی، ساری بات۔ لیکن جب عملی طور پہ ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے کہ آپ کی تلاوت کی حقیقت کو نہیں سمجھا گیا، آپ کا تزکیہ جو آپ نے فرمایا، جلوتوں میں خلوتوں میں اللہ کو یاد رکھنا، وہ ختم ہو گیا، آپ کی جو تعلیم تھی کتاب و حکمت کی کہ کیسے اور کیا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ختم ہو گئی، تو پھر کیا بچا؟ تو یقیناً آج بھی گمراہی سب پہ چلی، کیونکہ وہ جو جس کے ذریعے سے اصلاح ہوئی تھی، ضلالت کو طلاق دی گئی، گمراہی کو ختم کیا گیا تھا، وہ تو ختم کر، جس کے ذریعے سے اصلاح ہوئی تھی وہ چیز ہی ختم کر۔ اب کیا ہو بھائی؟ اب کمرہ ٹھنڈا کیا تھا آپ نے، اے سی لگایا تھا، وہ تو آپ نے خراب کر دیا۔ اب کمرہ ٹھنڈا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تو زمین کی جو اصلاح ہوئی تھی، افراد کی اصلاح ہوئی تھی، وہ تو اس وے پر چل کر ہوئی تھی، اس راستے پر چل کر ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور متعین کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہیں، منصبیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو اگر یہ معاشرے میں باقی رہتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، یا اس پر ہم عمل کرتے ہیں، یا اسی کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں، تو ہم تو پھر کامیاب، عقائد کے باب میں، عمل کے باب میں، تہذیب، تمدن، ثقافت، معیشت، معاشرت، ہر باب کے اندر ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر وہ تعلیم و کتاب و حکمت ختم ہو گئی تو بس بات سب کچھ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کوئی دو رائے میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہوئی تھی، جس راستے پہ چل کے اسی راستے پر چلیں گے تو اصلاح ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، آپ کو پتہ، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها، ٹھیک ہے، کہ اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے پہ چل کے، اسی راستے پہ چل کے، جس راستے پہ چل کر پہلی مرتبہ اس کی اصلاح کی۔ وہ راستہ کیا تھا؟ کتاب و سنت کا راستہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ٹھیک ہے نا۔ تو اب لوگ کہیں کہ جی جدید دور کے تقاضے یہ ہیں، جدید دور کے تقاضے یہ ہیں، سب سے بڑی گمراہی یہی۔ ہم کسی جدت کا یا جدیدیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا منہج اٹھا کے آپ نے بدل۔ اور اب تو دعوی یہ رہ گیا کہ جی
आप दो अहले हदीसों को एक जगह नहीं बिठा सकते। जैसे मैंने उम्दतुल अहकाम की क्लास में बताया था, एक मुफ्ती साहब ने कहा ना, सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इन दो अहले हदीसों को आप एक जगह नहीं बिठा सकते। मीडिया पर भी हमारे दो बंदे होते हैं, फला के दो होते हैं, इनका एक ही होता है, क्योंकि ये आपस में इतने इख्तलाफ है इनके इनकी इंतहा है। तो मैंने कहा कि भाई इससे पूछो कि तेरे आइम्मा का इत्तेहाद है आपस में? एक मसले में इमाम अबू हनीफा कुछ कहते हैं, अबू यूसुफ कुछ कहते हैं, इमाम मोहम्मद कुछ कहते हैं, दुफर कुछ कहते हैं, और साहब हिदायत तो किसी खाते में नहीं, वो कहता वो लाना, और हमारी भी बहस और हमारा भी कौल। तो आप तो बैठो एक जगह पहले, हम ना भी बैठे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लानत की बात नहीं। आपने कहा लानत रब्बिना आदाद रब्बिन अला तक़ौला भी हनीफा, तो इमाम अबू हनीफा की बात को रद्द कर दो, उस पर लानत रेत की ज़रात के बराबर। ये तो लानत आप एक दूसरे को दे रहे हैं। हाँ जी। और हलाल और हराम का मसला है, छोटा मसला नहीं है ये, ठीक है। तो ये बिला वजह की एक इल्जाम तराशी है। ठीक है, कि तकलीद ने माशरे को संभाला है, तकलीद ने बिगाड़ पैदा किया है, तकलीद के खूगर हो गए लोगों ने मुसलमान कलमा गो लोगों को कत्ल किया है, माजी लौंडी और गुलाम बनाया। मिजानुल एतदाल उठाए इमाम ज़हाबी की, आपको अंदाजा हो। अल्लाह अकबर। तो किताब और सुन्नत से माशरे की इस्लाह हुई थी, उसी डगर पे चलेंगे तो माशरे की इस्लाह हो। अकायद के बाब हो या अमाल की कोई बहस हो, ठीक है जी। और उसी की रोशनी पर इज्तिहाद होगा, बात खत्म हो गई। किसने कहा इज्तिहाद का दरवाजा 34 सदी के बाद बंद हो? वरना गुमराही अपनी जगह मौजूद है, ये गुमराही ही है। इंसान किताब और सुन्नत को छोड़ के जो है वो फतवे देगा, तो फिर क्या फतवा निकलता है कि हमारे यहाँ ये है कि औरत अगर बेवा हो जाए, उसका शोहर मर जाए, फिर वो क्या करे, कब शादी करे? नहीं, उसका शोहर गुम हो गया, फिर क्या करे? वो कहते नहीं, वो 60 साल इंतजार करे। ये कम से कम कौल है, बात जगह लिखा 90 साल इंतजार करे। इससे बड़ी गुमराही क्या होगी? 90 साल के बाद उस औरत की उम्र क्या होगी? जो 20 साल में बेवा हुई थी, 20 साल में उसका शोहर गुम हुआ था, 90 साल के बाद साफ बोल दो ना, नहीं कर सकती। ये गुमराही है। ये भी गुमराही है कि आपका चारों बरहक है, फिर आप दूसरे बरहक को कत्ल करो, उसके मुताबिक नमाज पढ़ने को गुमराही करार। नारा क्या? चारों बरहक। चारों बरहक का झगड़ा किस बात का है? झगड़ा ये है कि आप जबान से चार बरहक का नारा लगाते हैं, जबकि कुरान कहता है फमाद आबाद हक इल्ला दलाल, हक तो एक होता है, इसके बाद तो गुमराही है। तो चार से शुरू करेंगे तो बात खत्म होगी। फिर आपने तो गुमराही की बुनियाद, आपने बात ही गुमराही से शुरू की। जब आपने चार से बात शुरू, न्यू जनरेशन से आप ये बात नहीं मनवा सकते कि चार से बात शुरू। ये कहते नहीं जी, उसके बाद इत्तिहाद हो गया और तकलीद वाला इजमा हो गया। इससे पहले जो लोग थे, आप पहले आप उनको फतवा लगाए, साहबा पे, ताबईन पे, तबा ताबईन पे, मुहद्दिसीन पे, आइम्मा पे फतवे लगा दें, उनको फारिग कर दें इस्लाम से, फिर बनवा लें हमसे तकलीद, हमने कब इनकार? और आप ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा हम उस मनहज पे हैं तो सहाबा से लिया, नबी इस्लाम ने कहा सहाबा के मनहज पे चलने वाला कामयाब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब और सुन्नत दे गए थे और जो फहम दे गए, उसको लेकर चलेंगे तो माशरे की इस्लाह होगी, गुमराही से निकलेंगे। वरना घटा डो अंधेरे दोबारा मुकद्दर होंगे, जैसे कि आज हो चुका है। ठीक है जी। और बड़े अड़ी बड़ी मसले आते हैं, बड़े अड़ी बड़ी मसले आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये अल्लाह ने जिक्र कर दिया कि उम्मी चीन के अंदर अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल भेजा। आगे क्या कहा? ठीक है जी। चार काम बताए कि नबी इस्लाम उनको आयतें पढ़ के सुनाते हैं, उनका तस्किया फरमाते हैं, उन्हें तालीम किताब व हिकमत देते हैं। आगे क्या कहा? आखरीन मिनहुम, और दूसरे उनमें से, लम्मा यलहकू बिहिम, जो अभी तक उनसे नहीं मिले, वह हुवल अजीजुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। ठीक है, वो गालिब है, हिकमत वाला है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम से क्या मुराद? वो दूसरे लोग जो अभी तक इन लोगों से नहीं मिले जिनमें रसूल आया। ठीक है, इससे मुराद है क़यामत तक पैदा होने वाला आखिरी बच्चा, यानी जो लोग पैदा उसके बाद से होते चले जा रहे हैं, होते चले, उन सब के लिए एक ही मंशूर है। क्या? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आने वाली जितनी नस्लें हैं क़यामत तक के लिए, वो पाबंद हैं कि वो उस बात को माने जिस बात के जरिए से उस माशरे की इस्लाह हो। कोई जिद्दत नहीं है कि बस वहां तक था, अब हम आज़ाद हो गए, अब हमें यूं करना है। इताअत जिंदगी तक थी, जैसे परवेजी कहते हैं, मुनकिर हदीस कहते हैं, इताअत तो जिंदगी तक थी, जब आप चले गए बात खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं। व आखरीन मिनहुम,
اور انہی میں سے وہ دوسرے لوگ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے نے بعد میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا سلمان فارسی کی طرف کہ دین اگر سریا پر بھی ہوتا تو یہ لوگ وہاں سے عجم کے لوگ وہاں سے ڈاکے لے آتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دلیل ہے حجیت حدیث کی، یہ آیت حجیت حدیث کی دلیل ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام کا تزکیہ صحابہ کے لیے کارآمد تھا، تعلیم کتاب و حکمت ان کے لیے کارآمد تھی، وہ سارا منشور ہمارے لیے کارآمد ہے، آنے والی نسلوں کے لیے کارآمد ہے جب تک قیامت نہیں آئے۔ یہ حجت حدیث کی دلیل ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نبی کی بات کو لے کر آگے چلیں۔ آپ کہتے ہیں جی ڈاکیے کی طرح آئے تھے، خط دے کے چلے گئے، بات ختم۔ یہ آیت ہماری طرف اشارہ ہے، آنے والی نسلوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ بھی، ٹھیک ہے جی، گمراہی سے نکل آئیں گے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، مگر منشور یہ اختیار کرے۔ اور اللہ اس بات پر غالب ہے کہ یہ نبی کی تعلیم بات تک پہنچا دے، پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، آگے بھی پہنچی، ٹھیک ہے جی، یہ مراد۔ تو یہ آیت حجت حدیث کی دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ بعد ہے آخرین، اور دوسرے منہم ان میں سے، امیین میں سے، لما یلحق بہم، جو ابھی تک نہیں ملے ان لوگوں سے، یعنی ہماری صحابہ سے ملاقات ہوئی مگر منشور ہمارا وہی ہے، یہ منشور ہم تک کیسے پہنچے گا، وہ العزیز حکیم، اللہ اس بات پہ غالب ہے کہ دین ہمارا محفوظ رہا اور صدیاں در صدیاں نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچ گیا اور آگے بھی پہنچے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حجت حدیث کی بھی دلیل ہے کہ یہ نبی علیہ السلام ہمارا بھی تذکیہ وہی فرما رہے ہیں، کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تعلیم ہے نا ہمارے پاس، آپ کی تلاوت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھو، آپ ہی نے بتایا کہ اس کا یہ تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حجت حدیث ہو گئی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پہ جن کے درمیان رسول کی بعثت، ایک اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پہ جو بعد میں آئیں گے مگر اسی منشور پہ چلے، یعنی ہم لوگ قیامت تک آنے والی نسل، ہم کون، امت محمدی ہے، اللہ کا فضل ہمیں بھی حاصل، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کا فضل، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل پہ، اللہ کی رحمت پہ خوش ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو دونوں معنی، فضل سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم کو جہاں تک چاہے پہنچا دے، اسی لیے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا اور عظمت والا ہے، ٹھیک ہے، فضل عظیم والا، یعنی یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھ لے، اطاعت بھی کر لے، فرما برداری بھی کر لے، مینوان تعلیمات کو مان بھی اللہ کے فضل سے ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ اس طرح منہج کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے بتایا تھا امی کے معنی میں، نہیں میں نے بتایا تھا امی سے مراد، ٹھیک ہے نا، جن میں آپ کی بعثت ہوئی، بولو، ٹھیک ہے، عرب، امی سے مراد یہود و نصارہ، امی سے مراد، ٹھیک ہے جی، عجم، سارے معنی اس کے کیے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس میں تفسیر دیکھ سکتے ہیں، بھٹوی صاحب کی جو تفسیر ہے، تفسیر القرآن الکریم، اس کی چوتھے جلد میں آپ اس کی بحث دیکھ سکتے ہیں۔ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے یہ رسول ہمارے لیے ہے تو امی جین کے لیے، امی سے مراد عرب، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ نے خود یہودیوں کو بھی کہا وَمِنْهُمُ الْأُمِّيُّونَ، ان میں سے بہت سے امی ہیں، لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے عجم کو بھی کہا، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی کہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے عموم کی طرف اشارہ ہے کہ سب کے لیے رسول ہیں آپ، اور اس کے دوسرا دلہ بھی، جیسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، اور ایسی بہت سی آیتیں اور حدیثیں بھی۔ تو لفظ امی کا معنی ہے جو دیکھ کے نہ پڑھ سکے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ ایک فضیلت ہے کہ بظاہر وہ دو زانو ہو کے نہیں بیٹھے کسی کے سامنے مگر دنیا کو پڑھا گئے، یعنی بے جاہل مراد نہیں ہے، بے علم مراد ہے ہی نہیں، اس سے مراد ہے جو دیکھ کے نہ پڑھ سکے، دکھا ہوا نہ پڑھ سکے، وہ مراد، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو زانو ہو کے کسی کے سامنے بیٹھے نہیں، اس طرح لکھنا وہ عادی ما کنتا تتلو من کتاب
من قبل من کتاب نے ولا تخطہ بیمینک، آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، ایسا کرتے ہیں اذ لارتاب المبطلون، تو باطل جو ہے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو خود ہی بناتا ہے. تو اللہ نے آپ کو اس چیز سے ہٹا ہی دیا، نہ پڑھنے نہ لکھے. تو جو دیکھ کے نہ پڑھ سکے وہ ہے امی. اور یہ فخر کی بات تھی، امتیاز کی بات. ٹھیک ہے، آپ نے کہا نحن امت امی، ہم تو امی امت ہیں بھائی، لا نکتب ولا نحسب، نہ حساب و کتاب کو جانتے نہ لکھنا جانتے. یہ فضیلت کی بات، بغیر کچھ سیکھے اللہ نے آپ سے وہ کام لیا کہ بڑے بڑوں کو سکھا دیا، بڑے بڑوں کو پڑھا دیا. ٹھیک ہے. مثل الذین، آگے پھر ذکر ہو رہا ہے ان بد نصیبوں کا، یعنی یہودیوں کا، جن کو تورات دی، جنہوں نے مخالفت سب سے زیادہ کی. وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، آپ قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن پائیں گے تو یہودیوں کو پائیں گے، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین کو پائیں گے. سب سے زیادہ عداوت، دشمنی اگر کوئی رکھتا ہے مسلمانوں سے تو یہودی ہے اور مشرک. اگرچہ یہودی بھی مشرک ہے مگر ان کو الگ ذکر کیا، ان کو الگ ذکر. ٹھیک ہے. اب ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں جو حملوا، اٹھوائے گئے تورات، یعنی جنہیں دی گئی تورات. ٹھیک ہے، جن سے اٹھوائی گئی تورات، جو جنہیں اٹھانے کے لیے دی گئی، ذمہ داری اٹھانے کے لیے دی گئی تورات. ٹھیک ہے، جو اٹھوائے گئے تورات، مجھول کا صیغہ. ثم، پھر لم یحملوها، انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. کمثل الحمار، مگر مثل گدھے، مگر مثل گدھے کے. یحمل اسفارا، جو بہت سا بوجھ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، اسفار صفر کی جمع ہے، بڑی کتاب کو کہا جاتا ہے. سفارا بے معنی کتاب، سفارا یسفرو، نصرا ینصرو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے نا، ما سفرت الکرام البررہ، حدیث میں آتا ہے. اسی طرح سفارہ کے الفاظ قرآن میں کے اندر بھی آئے. ٹھیک ہے، سورہ آپس میں شاید. ٹھیک ہے، کرام بررہ، اس سے پہلے سفارہ کے الفاظ. تو سفارہ، ٹھیک ہے جی، صفرن کتاب بڑی، اسفارہ بہت بڑی بڑی کتاب، یہ مراد. یا ہمیں لوگ وہ اٹھاتا ہے بہت بڑی بڑی کتاب، یعنی گدھے کا کتاب سے کیا تعلق، لادے چلے جاؤ بس. آپ ان کی مثال تو ایسے ہے، کتابیں بہت ہیں مگر گدھے کی طرح لادے. ٹھیک ہے. کیوں ایسا کیوں کہا؟ ایسا کیوں کہا؟ یہودی جو ہے نا علم میں بہت آگے، عمل میں صفر. یہودی علم میں بہت آگے لیکن عملی طور پہ صفر، صفر بٹن، نیل بٹن. تو جو لوگ علم کا بوجھ اٹھاتے ہیں، صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر وہ عمل نہیں کرتے، تو ہمارے علماء نے صراحت کی کہ ہمارے ہاں بھی عالم ہو یا غیر عالم ہو، جو علم آ جانے کے بعد عمل نہ کرے تو وہ مشابہ ہو گیا یہودی. اور جو بغیر علم کے عمل کرے، خود ساختہ چیزیں ایجاد کرے، وہ ہو گیا مثل نصارہ. ورہبانیت ان ابتدعوها ما كتبنا، اپنے گھر سے رہبانیت بنا کے لے کر آ دنیا. یہ بھی کوئی عبادت کا طریقہ ہے؟ گرجے میں بند ہو جاؤ 40 سال کے. ٹھیک ہے. تو بغیر علم کی عبادت یہ نصارہ کے مشابہ ہے، اور علم کے بعد عمل نہ کرنا یہ یہودیت کے مشابہ. تو یہ بہت بڑی وعید ہے ہم مسلمانوں کے لیے. فرمایا ان کی مثال جنہیں تورات دی گئی، جن سے تورات اٹھوائے گئے وہ تورات، پھر انہوں نے نہیں اٹھایا اس کو، یعنی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، مگر ایسے جیسے گدھے میں کتابیں، بہت سا بوجھ اس نے اٹھا رکھا ہے. ہاں جی. بئسا، برا ہے، مثال القوم الذین کذبوا، اس قوم کی مثال جنہوں نے جھٹلایا، یعنی اللہ کی آیات اللہ کی. کیونکہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا، جانتے تھے اور آپ میں لکھا ہوا تھا. یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ، وہ پاتے ہیں رسول کو لکھا ہوا تورات میں. ذالک مثل فی التوراۃ مثل فی الانجیل، نبی تو نبی کے صحابہ کا ذکر بھی تورات میں تھا، انجیل میں. قرآن تو یہ کہ تو وہ جانتے تھے قرآن میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے. فلما جاؤ ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ، ٹھیک ہے نا، علی الکافر. وہ ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو وہ جانتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آنے والے ہیں آنے والے ہیں، جب آ گئے کفروا، کیونکہ ہم تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی آیات، اللہ کی آیت نبی بھی ہے، نبی کی کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے تمام طرح احکامات. تو بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا.
تورات میں جو لکھا تھا اس پر بھی عمل نہیں کرتے، وہ جھٹلانے کے بارے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، اس دین کو دیا تو یہ بھی جھٹلا دیا، پھر کیا بچا؟ پھر گدھا ہی بچے گا پیچھے، اور کیا بچے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالم۔ ٹھیک ہے، یہ ظلم ہے اصل، ٹھیک ہے، یہ اور ظلم ہے اصل، اللہ کی آیات کا انکار۔ ٹھیک ہے، اب ہدایت ایسے لوگوں معروم کر دیا جاتا، چھین لی جاتی ان لوگوں سے، ان کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ قل کہہ دیجیے، اے نبی آپ کہہ دیجیے، یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو۔ ٹھیک ہے، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان ہے، تم جو گمان کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو، انکم اولیاء للہ، تم اللہ کے دوست، من دون الناس، من دون الناس، لوگوں کے مقابلے میں یا لوگوں کے علاوہ، یعنی تم کہتے ہو جی دوست تو ہم یہ دوسرے تو ہیں نہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اس کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، زیادہ محبوب ہیں ہم تو بلکہ۔ ٹھیک، تو پھر کیا کرو؟ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اولیاء ہیں، لوگ نہیں ہیں، فتمنوا الموت، تم تمنا کرو موت۔ محبوب ہے نا، اللہ کا چہیتا، تو یہاں کیا کرو؟ جانا اللہ کے، فتمنوا الموت، مانگنا موت، جا اللہ کے پاس، مانگو موت اور جاؤ اللہ کے پاس، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ اب یہ تو ان کو بھی پتا تھا آگے کیا ہونا، قرآن نے خود کہا، کیا کہا؟ ولا يتمنونه ابدا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے۔ تو پتہ یہ تو دعویٰ ہے، مرنے کے بعد وہ جوتے پڑیں گے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں پھر آگے، دوبارہ زندگی تھوڑی۔ ولا یار، اور دو ایک قرآن میں ولئی کے ساتھ میں ولئی یتمناه ابدا، ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس موت کی۔ دعویٰ کیا؟ اللہ کے محبوب، شریعت نے کہا اللہ کے محبوب نا تو موت مانگو، پھر جاؤ نا اللہ کے پاس، یہاں کیا کریں؟ ولا يتمنونه ابدا، کبھی بھی وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ تو پتہ ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، انبیاء کو قتل کرنا، اللہ کو جھٹلانا، اللہ کو فقیر کہنا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہنا، ہاں جی، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے سب کا نام مسلم رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج، مسلمین یہی پیش کرتے ہیں نا، جماعت المسلمین والے، یہ نام رکھا اللہ، ہوا سماکم، اس نے نام رکھا، کس کا؟ ہمارا بھی اور ہم سے پہلو کا۔ ٹھیک، اللہ نے خود نام رکھا مسلم، مگر پھر اسی اللہ نے اس مسلم کو جس کا نام مسلم رکھا، کیا کہہ کے پکارا؟ یا ایھا الذین ھادوا، اے یہود، اے یہود۔ ٹھیک ہے، کہہ دیجیے اے یہودی، نصارہ کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جس کو مسلم اللہ نے نام رکھا، اس کو اللہ نے کہا بس سابقون الاولون من المہاجرین، کبھی مہاجر کہا، کبھی انصار، کبھی حزب اللہ کہا۔ ٹھیک ہے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بھی کہا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ اللہ نے نام رکھا مسلم، ہمیں یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دوسرا نام تو رکھ ہی نہیں سکتے آپ، تو یہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ جس نے مسلم نام رکھا اس نے خود ہی کئی ناموں سے پکارا، یہودیت کو پکارا، عیسائیت کو پکارا، ہمیں بھی کئی نام دے دیے، حزب اللہ کہہ دیا، مومنین کہہ دیا، مہاجر کہہ دیا، انصار کہہ دیا۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پہچان کے اور امتیاز کے نام رکھے جا سکتے ہیں، اصل نام تو وہی ہے۔ اگر کوئی ایسے کرے کہ نہیں اللہ نے جب مسلم رکھا تو پھر آدم کیا اور نوح کیا اور عیسیٰ کیا اور ادریس کیا، بھائی یہ کیا بات ہے؟ جب اللہ نے مسلم رکھا ہے، ہاں جی، یہ تو جہالت ہو جائے گی پھر تو۔ آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ بات ہے ساری، تو انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو۔ ہمارا جو نام ہے، اہل السنہ ہو یا اہل الحدیث ہو یا کوئی اور ہو، یہ پہچان کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل نام نہیں ہے۔ اللہ نے بھی دوسرے ناموں سے پکارا ہے، حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ ہاں جی، اللہ کے بندوں کو پکارا کرو، اللہ کے بندے کہہ کے، ایمان والے کہہ کر، مسلمین کہہ کے، تین نام بتایا، مومنین کہہ کے، عباد اللہ کہہ کے، مسلمین کہہ کے۔
اور بھی مثالیں، ٹھیک ہے جی. محمدی المذہب ہے، یہ بھی ملتا ہے، میں محمدی المذہب ہوں، میں محمدی ہوں، یہ بھی ملتا ہے روایت. ٹھیک ہے جی. تو یہ جہالت ہے کہ یہ ایک لفظ انہوں نے لے لیا اور کھلواڑ شروع کر دیا، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. بھائی ایسے تو ہم لوگ کہیں کہ فرعون نے کہا تھا جب ڈوبنے لگا نا، قرآن کہتا ہے فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. پھر ہم بولے فرعون تمہاری جماعت میں سے تھا. پھر اگر ایسے کھیلنا الفاظ سے تو بات تو صحیح ہے، اس نے کہا انا من المسلمین، میں کل سے جماعت المسلمین میں شامل ہوتا ہوں، معاف کر دیں. اور یہ مطلب ہے اس کا. اچھا یہ آیت نہیں لکھیں گے، وہ لکھیں گے ہاں وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. بھائی یہ بھی تو آیت ہے نا، لکھ دو مسجد کے بعد، لکھ دو نا. کیا ہو گیا کہ فرعون مسلم نہیں بنا تھا، مرتے وہ مسلم بنا، اللہ نے مانا نہیں. لکھو نا، کیوں نہیں لکھ دیا؟ دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری دھوکہ. بلکہ بس چلے گئے، اب تو اللہ نے پوچھ لیا، ان سے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے نا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، انہوں نے تعریفیں کی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ تفصیل میں جائیں آپ حیران ہو جائیں. انہوں نے الفاظ سے کھیلا ہے، حالانکہ الفاظ کا وہ مطلب نہیں. حدیث میں آتا تلزم و جماعت المسلمین، جماعت المسلمین سے چمٹ جانا جب فتنوں کا دور تھے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایک نام کی جماعت، جس جماعت کا یہ نام اس سے چمٹ جانا، یہ مراد تھوڑی ہے. اگر یہ مراد ہو تو کوئی یہودی آگے جماعت بنا، اس کو نام رکھا جماعت المسلمین. آپ بولے یار آپ تو یہودی، بولے چھوڑو، بخاری میں کیا لکھا ہے تلزم و جماعت المسلمین. چمٹو نا ہمارے ساتھ، آپ کیسے چپ کرائیں گے؟ ٹھیک ہے. جب بھی یہ بحث آپ کو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بھی مسلم، یہ بھی مسلم، یہ مسلم، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، سب مسلم ہیں. یہودی بھی قرآن کی روح سے، نصارہ بھی مسلم ہے. اب یہ بتاؤ کہ مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یا آپ جاؤ نا. ہاں جی، بس ختم بات. کیا سمجھائے گا بھائی؟ دوست سب مسلم ہے نا، آپ بھی مسلم، یہ بھی مسلم، وہ بھی مسلم، اللہ نے تو سب کو کہہ دیا نا مسلم. اب یہ بتائیے کہ آپ میں اور اس میں فرق کیسے کریں گے؟ یہ تو سمجھائے نا ہم. ہمیں یہ سمجھائیں کہ آپ اور اس میں فرق کیسے کریں. کوئی مسلم کہتا ہے خود کو، دلیل اس کے بعد وہ یہ سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا، تو اس کا وہ معنی مفہوم ہی نہیں ہے جو آپ نے لے لیا. ٹھیک ہے. اللہ، یعنی ایک شخص آپ دیکھیں گے اس کی جماعت کہاں پیدا ہو رہی؟ 1385 میں. ہاں جی، ابھی 1485 نہیں ہوئے، 100 سال بھی نہیں ہوئے، اور آپ نے پوری امت اسلامیہ کو خارج کر دیا، بولا جو اس میں نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں. اس سے بڑا بھی، اور انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. تو اسی لیے آج ان کے 3 دھڑے، اور تینوں ایک دوسرے کو کافر تھے. ان کے 3 دھڑے ہیں جماعت مسلم. جی، اشتیاق کا الگ ہے، ٹھیک ہے. صدیق میمن کا الگ ہے، اور کینیڈا والا الگ ہے، وقار علی شاہ. ہاں ہاں، اور بدنصیبی. تو یہ امتیازی نام قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے جس کا نام مسلم رکھا اسی کو پکارا یہودی کے، اسی کو اہل کتاب بھی کہا اللہ نے، اسی کو نصارہ بھی کہا، اسی کو مہاجر بھی کہا، اسی کو انصار بھی کہا، اسی کو حزب اللہ بھی کہا، اسی کو مومنین بھی کہا. تو آپ تو نعوذ باللہ اللہ کو دین سکھا رہے ہو کہ اللہ تو نے مسلم نام رکھا تھا، اسے نام سے پکار رہے. ایسا میں ہمارا اصل نام ساری کائنات کا ایک ہی، مگر پہچان کیسے ہوگی؟ آپ ابتدائی دور میں جائیں، نبی اسلام کا دور ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام کا دور ہے، سب مسلم ہیں، پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پتہ چلا کہ یہ خود کو مسلم کہتا ہے اور یہ تبرہ کرتا ہے اہل بیت پہ. فرق کیسے کریں گے آپ؟ یہ قدریہ ہے، یہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، یہ تقدیر کو جبر کہتا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ اپنے حساب سے نظریات کو پیش کرتا ہے، آٹومیٹکلی نام بنتے چلے گئے. یار یہ کیسا ہے؟ ان کے مقابلے میں جو ہے ان کو آٹومیٹکلی نام دیا گیا کہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، یہ سنت والے لوگ ہیں، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے. بھائی فرق کرنے کے، تو یہ فرق کا نام ہے، یہ اصل نام نہیں ہے. اور اب یہ پہچان بن چکا ہے حق والوں، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات یاد رکھیں. ہمارے یہاں تو جائز نہیں ہے، ورنہ شیخ عبداللہ ناصر الرحمٰن حفظہ اللہ ورعاہ متان بطول حیات ہی، آپ نے کہا ایک دفعہ کہ اگر اجازت دیتی شریعت تو میں قبر پہ لکھوا کے جاتا، کفن پہ لکھوا کے جاتا مرنے والے حدیث. حقیقت یہی ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا تمیز ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے. ٹھیک ہے، یہ دعوت میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلا برے کی تاجرانہ سوچ بنا کی دعوت میں رکاوٹ، کوئی رکاوٹ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑے وہاں اس کو مینشن کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے بالکل. کوئی اس کے اندر احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. یہ منہج کا نام ہے نا.
कुछ साख्ता नाम थोड़ी। नहीं बोलते हैं ना, उससे क्या होता? तुम्हारे कहने से नबी ने कहा ना 73 फिरके होंगे, एक फिरका जाएगा ना, इससे एतबार से फिरका हम है ना। फिरका वो गलत है जो किताब और सुन्नत से हटे, अकीदे में नजरियात, ये बुनियाद। नामों में क्या होता है, लेकिन ये नाम एक पहचान है अहले सुन्नत भी और अहले हदीस भी। ये हमारा एक तमय्युज है कदरिया के मुकाबले में, जबरिया के मुकाबले में, मुतज़िला के मुकाबले में, और खवारिज के मुकाबले में। ये क्या बात, ठीक है। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं, लाजिम नहीं है, मगर जहाँ जरूरत पड़ जाए वहां इसको जाहिर किया जाए कि आपका मकतब फिक्र। और ये बड़ा अच्छा है किसी को काबू करने का, तहरीरें आती हैं बड़े बड़े, मैंने पता है कई ग्रुप है आलमी सतह के, उसमें मुझे भी गलती से ऐड किया हुआ इन लोगों ने। तहरीर आती है कि जी थोड़ी तहरीर ऐसी है, बंदा पढ़े ना उसके, मैं कहता हूँ कि हाथों के तोते उड़ जाएंगे यार, इसका क्या जवाब। तो सख्त इतराजात की इसने हमारे ऊपर। मैं सिर्फ एक जुमला लिखता हूँ कि भाई जिसने लिखा है उसका भी पता चल जाए कि वो किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है, या फार्म मुर्गी की तरह ना माँ है ना बाप। लिखा था वो खामती से मुतासिर है, फिर जवाब आता है वो खामती से मुतासिर है। मैंने बस बोल तो पूरा मुतासिर हो जाए, थोड़ा सा नहीं तो पूरा मुतासिर हो जाए। खामदी को लिया हमारे सामने, फिर हम देख लेंगे, एक दफा ले आओ फिर हम देख लेंगे, ऐसी बात थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ, अच्छा जी। तो कितना जबरदस्त, कितने अल्लाह ने रुस्वा कुन बात की इन लोगों के लिए, इनको जलील ना इंतहा दर्जे का जलील कर दिया। पहले कहा कि गधे की तरह किताबें उठाए फिरते, ठीक है। फिर कहा कि इनकी मिसाल बहुत बुरी है, गधे से तशबीह कोई अच्छी मिसाल, सबसे बुरी मिसाल। बदतरीन आबाद इन असवात लसौतुल हमीर, बदतरीन आबाद गधे की, कुरान कहता है। ये उस पर चल रहे हैं। वजह क्या है? अमली तौर पे कमजोर, नहीं चलते। और कुरान ने कहा उन्होंने तो तहरीफ की ना, युहर्रिफूनल कलिमा मवादिअ मिन बाद मा अक़लूहु वहुम यअलमून। इल्म रखते हुए अल्लाह की आयत को बदल दिया। हित्ततुन कहा था, वह हित्ततुन कर दिया, उसको उठा के, ठीक है। और ऐसे पता नहीं फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैर अल्लज़ी क़ील लहुम, ज़ालिमों ने वो कौल ही बदल दिया जो उनके लिए कहा गया। ये बड़े बदनसीब लोग, ठीक है। इब्न क़य्यिम ने नूनिया के अंदर कहा था यहूदियों का नून हिंततुन, आधे हित्ततुन कहा था ना, हित्ततुन कहते हुए मिस्र में दाखिल हो जाओ, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे, उनका हित्ततुन गंदुम चाहिए, नून डाल दिया बीच। इब्न क़य्यिम ने कहा कि ये नून यहूदियों का और जामियों का लाम। अल्लाह ने कहा मैं इस्तवा हूँ, कहते हैं इस्तौला है। अल्लाह अर्श पे मुस्तवी नहीं बल्कि गालिब है। तो ये लाम भी कहते हैं अल्लाह की वही से खारिज है, और वो नून भी अल्लाह की वही से खारिज। यहूदियों का नून और जामियों का लाम, जो दोनों अल्लाह की वही में नहीं। अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है बस, कोई इस्तौला की बहस, ठीक है। अभी हम क्या हाथ पैर हमारे बंधे हुए हैं, वरना हम तो बहुत कुछ कह सकते हैं किसी को, ऐसी बात नहीं, दलाइल की रूह से। अच्छा, फिर नबी इस्लाम से कहलवा दिया, आप कहते ए यहूदियों अगर तुम्हारा गुमान है अल्लाह के दोस्त हो लोगों के अलावा, तो फिर मौत की तमन्ना करो, सच्चे हो तो, दावे में सच्चे हो तो करो मौत की तमन्ना। अल्लाह का दोस्त है, जाए अल्लाह के पास भाई, यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्यों? उनको पता है हमारे हाथों ने कौन से अमल आगे भी मरने की देर है, बस जूते पड़ने में कोई देर नहीं। अच्छा, ये आदाब कब्र की भी दलील, क्योंकि क़यामत तो जब आएगी आएगी ना, अभी तो यहाँ भुगतेंगे ना। ये उनको पता है कि मरने के बाद कहाँ रहेंगे, यहाँ क्या होगा, फिर वो होगा जो अल्लाह के बाद के साथ होता है, फरिश्तों की मार पड़े। ये आदाब कब्र के भी उलमा ने इसको जिक्र किया है कि आदाब कब्र की भी दलील, ठीक है। तो ये आज आपका सबक है, इस पर हम इत्तेफा करते हैं, इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसको पूरा करेंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आप लोगों को। अब वक्त निकाल कर आते हैं। इसमें हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो पता क्या है, वो इसकी है कि हम लोग इन जो तालीम का सिलसिला है ना, इसको हम सांझी ऐसे, बल्कि सांझी ने सालिसिया है ना, कोई चौथे नंबर की हैसियत देते हैं इसको। कोई वक्त मिलेगा जाएंगे देखेंगे, तो वो फरीजा था, फर्ज को पहले टॉप पे रखना चाहिए, वो हम नहीं करते, कोई भी हो। इसीलिए आप देख लेंगे बहुत कम लोग दीन की तरफ उछाल रहे हैं। जो आते जाते हैं, जिनको पाबंद कर दिया मदारिस का, वो भी खातिर फर्ज कुछ नहीं सीख पा रहे, उसको समझते ही नहीं। क्लास में बैठते हैं जो उनके जान छुट्टी दर के काम से कितने आलिम पैदा हो, लेकिन हालात बिगड़ गए। तो जब तक हम इसको अव्वलीन दर्जा नहीं देंगे फर्जियत का, मगर ये तकरीबन नामुमकिन हो रहा है। मुझे पता है कि इससे बढ़कर भी कोई चीज हो सकती है, क्या आपको कुर्सियां लगा के दी जाए, बेहतरीन सा कमरा दिया जाए, कंडीशन लगा के आपको दे दिया जाए, और आपके देखते हुए टाइम भी आपके हिसाब से रखा जाए, ठीक है, और महदूद रखा जाए, और चार्जेस भी कोई देता है तो दे दी, ना
कोई शक्ति नहीं मुझे पता। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता, आपको ये कौन पता नहीं क्या चाहती है। बोल के ताबीज पिला दो, सुबह उठे तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक दूसरे को तरजीह देनी चाहिए, अपने आप आप को। थोड़ा सा टाइम, मैंने बहुत कहा है, लड़के बहुत है यार, मेरे अलावा मैं जुमा ही नहीं पढ़ता, बहुत समझाया, मुझे समझ नहीं आया। और कई दफा डांटा है उनको बाकायदा भरी महफिल में कि तुम लोगों ने क्या लगा, एक घंटे की क्लास नहीं ले सकते, इतवार के दिन भी नहीं ले सकते, शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमारी कौम उस तरफ भारत नहीं, ये करती है। ठीक है जी, शेख मुजम्मिल वक्त में शायद आएंगे शेख की क्लास, मेरा ख्याल है। सुभान अल्लाह।